حرم کی گود میں استرغب ترابائے نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے حرم کی گود میں میں اس امام کا قائل ہوں کہ جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے مجھے جواب آئے حرم کی گود میں اٹھا لیا در خیبر تو جائے حیرت کیا یہ حکم دے تو ہتھیلی پہ آفتاب آئے حرم کی گود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، افطار کا سماع اور میں ہوں بلال کتب۔ یہ جب ابتدا میں کوئی کلام ایسا آتا ہے تو یقین کیجیے وہ سارا جو ذہن بنا ہوتا ہے وہ بالکل منتشر ہو جاتا ہے کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ عرض یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی قرینے سیکھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، ہم نے محبت رسول پاک سے سیکھی، ہم نے نفرت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی۔ اللہ نے بتایا کہ میرے لیے محبت اور میرے لیے نفرت ہوگی۔ ہم نے ایمان اللہ کے رسول سے سیکھا، ہم نے توحید اللہ کے رسول سے سیکھی، ہم نے گناہ اور ثواب بھی اللہ کے رسول سے سیکھا۔ خواتین حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا چہرہ، علی کرم اللہ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میرا یہ حق تو بنتا ہے کہ میں اپنے رسول سے پوچھتا کہ یا رسول اللہ، اس امت کا کیا قصور ہوا، ہم اس عبادت سے کیوں محروم رہ گئے؟ اگر میرے رسول نے، دیکھیں نا، رحمت العالمین ہے، یہ نہ فرمایا ہوتا، ایک مجلس میں پکڑا ہاتھ علی کرم اللہ وجہہ کا اور کہتے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر کہتے ہیں اے اللہ جس سے علی محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے محبت نہ کرے اے اللہ تو بھی اس سے محبت نہ کر۔ اب غور کیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ذرا، کہتے ہیں کہ روز قیامت جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سو ہماری یہ محبت جو علی مرتضیٰ سے ہے یہ تو ہماری لالچ ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان محبت کرنے والوں کے پیچھے ہم بھی کھڑے ہوں۔ خواتین حضرات، میرا یہ گمان ہے کہ جو شہادت علی کا دن مناتے ہیں ہم اپنی محبت کو جتاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ سے، تاکہ ہمارا نام بھی ان محبت کرنے والوں، ان ذکر کرنے والوں میں لکھ لیا جائے۔ اور اسی محبت کو جتانے کے لیے میرے آج مہمان ہیں، انتہائی احترام سے میں تعارف کرواتا ہوں، آپ ہیں عائشہ شبیر۔ السلام علیکم عائشہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ پہلی دفعہ سما تشریف لائیں؟ جی بالکل، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں جن کے والد صاحب کے ساتھ میں نے بچپن میں بڑا وقت گزارا، ان کے مدرسے میں کھیل کود کے بھی اور ان سے پڑھ کے بھی، اور میرے استاد محترم کے بیٹے سرفراز صاحب کے بیٹے راغب نعیمی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بھی پہلی دفعہ تشریف لائے یہاں پہ سما میں؟ نہیں تھی، لاسٹ ایئر بھی تشریف لائے تھے ماشاءاللہ۔ اور میرے مہمان انتہائی ادب سے ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ آپ کی اجازت ہو تو میں بہن سے پہلے سوال شروع کروں۔ عائشہ، ایک تو پہلے تو یہ ایک کلیئرٹی دے دیجئے کہ خارجی جن کو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ کو انہوں نے شہید کیا، یہ خارجی ہیں کون؟ اور پھر یہ جو پروگرام بنا تھا تینوں کو، حضرت معاویہ کو بھی مارنے کا اور عمرو بن عاص کو بھی مارنے کا اور حضرت علی کرم اللہ کو بھی، یہ جو ایک ملٹی ڈائمینشنل پلان تھا، اس سے خارجیوں نے کیا اچیو کیا کرنا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ڈاکٹر صاحب اصل میں آج کا جو دن ہے یوم شہادت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، یہ آج کا دن ہمیں بہت ساری چیزوں کی یاد دلاتا ہے، بہت ساری باتوں کی طرف ہماری توجہ بھی دلاتا ہے. جہاں پر ابھی آپ کہہ رہے تھے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اس دن میں اور اپنی محبت جتاتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو میرے نزدیک تو آج کے دن اگر ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اس میں کہ ہم عالم روحانیت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چہرے مبارک کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں اور اپنی عبادت کا حصول کر رہے ہیں. اب خارجیوں کا مقصد کیا تھا، خارجی کون تھے؟ اب وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ پوری خلافت راشدہ کو جو دور ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب آپ اس متمکن ہوئے اس مسند پر، تو اس دن سے لے کر آپ کی شہادت کے دن تک آپ کو بہت سارے مسائل کا، بہت سارے مصائب کا، بہت ساری ایسے امور کا سامنا کرنا پڑا کہ جن کا آج کے دور میں بھی اگر موازنہ کریں تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے. بالکل ٹھیک. میں ایک لمحہ دیجیے گا. خواتین حضرات، ہمیں اسلام آباد سے جو ہیں ہماری بہن خانم طیبہ بخاری جو ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، ان کو بہت خوش آمدید. اور عابد بیلا جو ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ہدیہ کلام جو پیش کر رہے تھے. عابد، آپ کو بہت خوش آمدید. اور آپ ہیں حامد علی بیلا کے صاحبزادے، آپ کے والد نے بھی بڑی خدمت کی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. حضرت، یہ جو سارا معاملہ ہے حضرت علی کرم اللہ کا، اگر اس بات کو اس طرح سے دیکھیے کہ آپ نے شہادت کے وقت فرمایا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہوا، جبکہ اگر غور کیجئے، توجہ کیجئے تو یہ وہ وقت ہے جب کہ مسلمان جو ہیں، جیسے بہن نے کہا کہ وہ انتہائی مسلمان تکلیف میں بھی ہیں اور زوال کی طرف بھی جا رہے ہیں. اس سوال کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں، چھوٹا سا وقفہ لے لوں اور واپس آتا ہوں، آپ سے یہ بات کرتا ہوں. خواتین، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ واپس آتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ کے اسی تذکرے کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین حضرات، پہلے تو انتہائی دکھ کے ساتھ کہ کراچی میں جو اس وقت یہ حادثہ پیش آیا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے سب کے دلوں میں یہ بات کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں ہمیں دے. آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں حضرت، اور اس بات کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر خطاب ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ان کے پاس کھجوروں کا ڈھیر لگا تھا، تو میں نے ان سے کھجوریں مانگی اور انہوں نے ایک مٹھی بھر کے مجھے کھجوریں دیں. میں نے ایک طرف ہو کے ان کو گنا تو وہ 73 کھجوریں نکلیں. پھر میں تھوڑا سا آگے گیا تو حضرت علی کرم اللہ نے بھی ایک ڈھیر لگایا ہوا تھا کھجوروں کا اور وہ بھی لوگوں کو بانٹ رہے تھے. تو میں نے ان سے بھی کہا مجھے کھجوریں دیں، کہتے ہیں انہوں نے بھی ایک مٹھی بھری اور مجھے کھجوریں دیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ بھی کھجوریں گنی، وہ بھی 73 نکلیں. میں پلٹا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کرم اللہ نے مجھے کھجوریں دی، وہ بھی 73 نکلیں، آپ نے دی وہ بھی 73 نکلیں، کیا وجہ ہوئی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ ابو ہریرہ، کیا تم نہیں جانتے کہ عدل میں میرا اور علی کا ہاتھ برابر ہے؟ خواتین حضرات، میرے پاس انتہائی محترم میرے بھائی بیٹھے ہیں راغب نعیمی. میں آپ سے راغب جانے سے پہلے یہ پوچھ رہا تھا کہ جو اتنا ہم نے یہ حضرت علی کا یہ جو قول ہے کہ میں کامیاب ہوا لیکن مسلمان زوال کی طرف جا رہے تھے، تو اس کامیابی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور فضائل و مناقب کے اعتبار سے ہماری آج کی گفتگو انعقاد پذیر ہے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول مبارک ذکر کیا جو آپ کی زبان مبارک سے اس وقت ادا ہوا جب آپ پہ ابن ملجم نے حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا. اور شہادت پانا اور شہادت کی تمنا کرنا اور شہادت کی موت مرنا یہ یقینی طور پہ ہر مسلمان کی شدید خواہش رہی. اور صحابہ کرام میں سے بھی خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنی بہادری اور شجاعت کے وصف کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ ایسے متصف کہ جب کبھی بھی شجاعت یا بہادری کا ذکر کیا جائے تو وہ حضرت علی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور جب کبھی حضرت علی کا ذکر کیا جائے تو وہ ذکر آپ کی بہادری اور آپ کی شجاعت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. تو وہ اعتبار سے کہ مجھے یہ جو زخم ملا ہے، جو میرے اوپر حملہ ہوا ہے،
یہ میرے لیے شہادت لانے کا باعث بن رہا ہے، اور میں شہید ہونے کے اعتبار سے اپنے پروردگار کے ہاں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مجھے وہ کامیابی میسر آ گئی ہے جو میری شدید خواہش رہی کہ مجھے شہید کیا جائے میدان جنگ۔ بلکہ آپ بہت دفعہ یہ کہتے ہوئے، آپ کا یہ کوڈ راوی بہت دفعہ ہوا کہ آپ کہتے تھے کہ وہ بدبخت کہاں ہے جس نے کام کرنا ہے، وہ کر کیوں نہیں رہا، آپ انتظار میں تھے کہ مجھے شہادت کا درجہ کب ملے۔ تو یہی وہ چیز، بنیادی چیز ہے۔ آپ جلیل القدر صحابہ کرام میں دیکھ لیجئے، شہادت کے رتبے کا پایا جانا یہ کم و بیش ہر صحابی کی شدید خواہش رہا ہے، اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ صحابیوں کو اپنی خواہش کے مطابق شہادت کا رتبہ نصیب ہوا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی شدید خواہش کے پیش نظر شہادت کا رتبہ میسر ہوا۔ حضرت، ایک یہ جو زخم لگا حضرت علی کرم اللہ کو اور شہادت تک کا جو وقت تھا، اس میں آپ نے ایک وصیت بھی فرمائی اپنے بچوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شروع میں آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ الناظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور آپ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ تو فرمایا، تو آج ہم کیا کریں؟ تو اس وقت بھی ایک خیر خواہ موجود تھا جس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے تو محروم رہیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا ذکر علی عبادہ، کہ جو علی کا چہرہ دیکھنے سے محروم رہے گا وہ علی کا ذکر کر لے تو وہ بھی عبادت کرے گا۔ پھر سوال کر دیا کہ مولا اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ علی کا کوئی نام نہ لینے دے، حالات ایسے پیدا ہو جائے علی کا کوئی ذکر نہ کرنے دے، تو آپ نے فرمایا تو حب علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کی دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ اور جہاں تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب رسالت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمان فزت برب الکعبہ، یقیناً کائنات کی یہ عظیم مرتبہ شخصیت کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ اعلان فرمایا کہ علی اپنے والد و خالد کے درمیان میں کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہے۔ یعنی علی ابن ابی طالب نے دین اسلام کی بقا، استحکام، اس کے ترویج کے لیے جتنا کچھ ممکن تھا اس کو حد کمال تک پہنچایا، اور یہی وجہ ہے کہ عدل و انصاف کو اس طرح قائم کیا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ علی کو عدل کہہ دو تو وہی معنی ہے، اور عدل کو علی کہہ دو تو تب بھی معنی وہی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے خوارج کی بات بھی ہو رہی تھی، خارجی وہ لوگ تھے کہ جو جنگ صفین میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھے، جنگ لڑ رہے تھے، لیکن جب امیر شام کی فوج جو ہے مغلوب ہوتی ہوئی نظر آئی اور جناب مالک اشتر جو وہ نیزہ امیر شام کے خیمے میں گاڑ رہے تھے، تو اس وقت ایک ترکیب ادھر سے آئی تھی کہ قرآن کریم کو نیزوں پر بلند کر لیا جائے۔ یہ وہ وقت تھا، تو اس وقت تھا، تو یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے قرآن کو نیزوں پر بلند ہوتے دیکھا تو کہا کہ دیکھو اب تو قرآن سامنے آ گیا، لہٰذا ہمیں ہٹ جانا چاہیے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا تھا کہ یہ ایک جنگی ترکیب ہے، تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بھی یہی مسائل ہے، آج وہی مسائل، اور تو آپ اس دھوکے میں نہ آئیں۔ لیکن وہ لوگ کہا کہ ہم قرآن کے حکم کو تسلیم کریں گے، اور تفصیلات، اور وہی لوگ بعد میں آپ سے ہٹ گئے، اور پھر حکم کا فیصلہ آیا، اور حکم میں پھر آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، اس کو نہ مانے اور پھر آپ کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا تھا کہ کیا نام، کلمت کیا نام ہے، الحکم الا للہ، یہ نعرہ بلند کیا تھا۔ تو علی علیہ السلام نے اس کو بھی کنڈم کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان کے دھوکے میں مت آئیے، کلمت الحق یراد بالباطل، یہ لفظ ٹھیک ہے لیکن ان کی مراد جو باطل ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جو علی ابن ابی طالب بار بار متوجہ کرتے مسلمانوں کو، اور آج بھی ہم یہ خاص طور پر اہل پاکستان جو اپنے سیاستدانوں کو چمکیلے نعروں کے دھوکے میں آ کر کیا کچھ نہیں کھو چکے۔ یہ بڑی آپ نے بات اچھی ایکسپلین کر دی۔ اللہ تعالیٰ یہ وصیت میں پھر آؤں گا، لیکن ہماری بہن اس وقت اسلام آباد میں ان سے تھوڑی سی بات کر دوں۔ خانم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی بالکل، مجھے آواز سنائی دے رہی ہے۔ علیکم السلام۔ خانم آپ سے اس بات کی طرف توجہ چاہوں گا کہ آج پچھلے دنوں بھی خبروں میں بھی پڑھا بھی اور دیکھا بھی کہ ہمارے ہاں تو آج بھی رواج ہے بیٹیوں کو دفن کرنے کا۔ حضرت علی کرم اللہ کا جو تربیت ہے زینب صغریٰ کو، زینب کبریٰ کو، اور پھر جو خطبہ ہے حضرت زینب کا جس پہ کہ وہ اندھا کہتا ہے کہ کیا قیامت آ گئی ہے، کیونکہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ یہ آواز جو ہے حضرت علی کی قیامت کو خطبے میں سنیں گے۔ یہ جو تربیت آپ نے اپنی بیٹیوں کی فرمائی، اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔